تو لہذا خبر پہ لپک کے فوراً چلا دینا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مخصوص مقاصد کے تحت ڈس انفارمیشن کو فیڈ کر رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ تھے ہی نہیں، کوئی مل ہی نہیں رہا تھا، اور جب مل گئے تو سازشیں شروع کر دیے۔ میرا گلہ تب بنتا نا جب خان صاحب جو ہیں وہ میرا ساتھ نہ دیتے۔ خان صاحب جو ہیں وہ ہر وقت میری گزارشات کو، میری رائے کو مقدم رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی شکایات اور یہ کانوں میں زہریلی شکایات ڈالی جاتی ہیں وہ برش سائڈ کرتے ہیں۔ فوکل پرسن کبھی تبدیل ہوا ہی نہیں ہے۔ بیرسٹر گور صاحب 4-5 انٹرویوز اس پہ دے چکے ہیں۔ یہ نان ایشو ہے۔ فوکل پرسن کیا یہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری تھا؟ 6 لوگوں کو ملا سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب اور 6 فوکل پرسن ہیں، یعنی ایک فوکل پرسن ایک آدمی کے ملانے۔ یہ کوئی ایشو ہے کہ جی فوکل پرسن رہ گیا، فوکل پرسن نہیں رہ گیا؟ نہ میں نے فوکل پرسن بننے کی استدعا کی تھی، نہ میری خواہش تھی، اور میں اگر کسی کو ملانا چاہوں میرے پاس عدالتی فورم ہے اور بہت سو کو میں نے ملایا ہے۔ میں فوکل پرسن رہوں یا نہ رہوں، میں ہر وقت پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ملوا سکتا ہوں۔ پی ٹی آئی میں ایک چیز میں واضح کر دوں، خان صاحب مقام دیتا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ، چاہے وکلا ہو یا سیاسی قیادت ہو، جو کام کرے گا ان کو مقام ملے گا۔ باقی کوئی اپنی جگہ پہ ویسے ہی پدکتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے تو وہ وہیں کا وہی رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو ٹرولنگ کر رہے ہیں، جو کمپین کر رہے ہیں، ورکر کا دماغ پلوٹ کر رہے ہیں، وہ پارٹی کے اور خان کے دشمن ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی لیڈرشپ پہ ورکر کی قیادت کو مستحکم کرنے کی، کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے احتجاج کی، اور احتجاج کے لیے لوگوں کو نکالنا ہے۔ اگر لوگوں کا آپ قیادت پہ اعتقاد کمزور کریں گے تو کم لوگ نکلیں گے، اگر آپ قیادت کا ساتھ دیں گے تو لوگ جو کہیں گے۔ اب ہمارے پاس واحد ہماری سالویشن مضبوط احتجاج میں ہے۔ باقی یہ جو میٹنگز ہیں، یہ ہو گیا، فوکل پرسن ہے، فلاں نے یہ کہا، یہ ساری فالتو باتیں ہیں۔ اصل چیز ہے قوم کو نکالنا، جلد سے جلوس کرنا، اور عوام کو ذہنی طور پر اس چیز پہ تیار کرنا۔ نہیں، میں نے کوئی الگ ٹیم نہیں رکھی ہے۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی الگ ٹیم بناؤں گا، اور میں نے اعلان کیا کہ میں 10,000 لوگوں کو انرول کروں گا۔ اعلان کے 8 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں نے اپنے آپ کو میرے ساتھ انرول کیا۔ ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائی، ہم اس پروسیس میں تھے، لیکن خان صاحب کی خواہش مجھ تک پہنچائی گئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر کوئی میڈیا ٹیم کا بننا پی ٹی آئی آفیشل کا کاؤنٹر تصور ہوگا، تو لہذا مجھے یہ ایڈوائز دی گئی کہ اس سے اجتناب کروں، جس کے بعد اس پروسیس کو میں نے فوراً روک دیا ہے۔ نہیں، میں تو وکیل ہوں، صحافی تو نہیں ہوں۔ نہیں، ہماری تو ملاقات ریگولر ہوتی ہے۔ یہ میرے خیال میں اب آپ کوئی ہوائی اڑا رہی ہیں۔ آپ کا سوال نہیں سمجھاؤں، دوبارہ ذرا وضاحت سے کریں۔ محترمہ، یہ آپ کیسے سوال کر رہی ہیں؟ عمیر نیازی کا اور میرا سینٹ کے الیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ مطلب آپ اب دیکھیں نا، اب یہ آپ وہی کام کر رہی ہیں جو لوگ ہمارے خلاف گالیاں نکال رہے ہیں، وہی گالیاں آپ ہمیں سوال کی شکل میں بتا رہی ہیں۔ نہیں، یہ سوال دیکھیں نا، یہ آپ اسپیسیفک سوال کریں نا، کس نے کہا ہے؟ یہ ذرائع جو ہیں یہ تو کنکاکشن ہے۔ عمیر نیازی خان کے پرنسپل فوکل پرسن ہے۔ محترمہ، آپ کو سینٹ کے 2 تو ادھر سیٹیں ہوئی ہیں، ایک حامد خان صاحب اور ایک وحدت المسلمین کے جو فاؤنڈر ہیں، اور جو کے پی میں تو ابھی الیکشن ہی نہیں ہوئے ہیں، تو باقی ہماری سینٹ کی سیٹیں کہاں پہ ہیں؟ یہ کمیشن کا مطالبہ پی ٹی آئی میں کس نے کیا ہے؟ محترمہ، آپ ذرا تھوڑا سا اپنا ہوم ورک کیا کریں۔ اب ہم نے تو کمیشن کا کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا، ہم تو کہیں فل کورٹ
اس کو سنیں. نہیں، اب کمیشن یہ جو کیس ہے دار و مدار اس پہ کرتا ہے کہ ریاست کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے، ڈیفنس کی طرف سے کیا جوابات آتے ہیں. وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ اپالوجی کرتے ہیں، ایشورنس دیتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا. پھر تعین کرنا ہوگا کہ ان الزامات کی تحقیق کس طرح ہوگی. کیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ مشتمل کوئی کمیشن کریں، یا انکویزیٹوریل پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ خود ہی شہادت کا جائزہ لیں. تو جو بھی لکھ رہے ہیں وہ ایک چیز میں کامیاب ہوئے ہیں. جو 6 ججز صاحبان کا لیٹر تھا اور جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنا، وہ توجہ ہٹائی جا رہی ہے ان خطوط کی طرف جس کا پہلے ڈکوسلا کھڑا کیا گیا کہ انتھراکس ہیں، اور اب کہا جاتا ہے کہ جی نان انجوریس پاؤڈر ہے. سسٹم تو سڑا ہوا ہے. کیا اب سسٹم میں کچھ رہ گیا ہے؟ یہ جس سسٹم میں پورا مینڈیٹ ہی چورے ہوا جائے، جیلی وزیر اعظم اور جیلی صدر اور جیلی وزرائے اعلیٰ بن جائے، تو یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ تو فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، دھوکہ دہی ہے. پھر اوپر سے دیکھیں نا، ملک میں انارکی ہے. پی ٹی آئی کی ساری قیادت، سارے ایم این اے صاحبان بیچارے روزانہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. ایک کی فیصلہ آباد میں، دوسری کی گجرانوالے میں، تیسری کی ڈی خان میں. کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. خود میری یہی حالت ہے، مقدمات میں پیش ہو رہا ہوں اور عدالتیں جو ہیں یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہیں وہ دڑلے سے سب کچھ کرانے کے بعد کچھ سیٹیں اس طرح انہوں نے نون کو دی کہ جی ریکاؤنٹنگ کے نام پہ الاؤ کر دی، اور اب جو ہے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جائیں ٹریبیونلز میں. 2013 میں بھی کمیشن تو بنا تھا، ناصر ملک صاحب کا کمیشن، یہی الیکشن کے آڈٹ کے لیے. تو ابھی بنا دیں آڈٹ کے لیے، اسی سپریم کورٹ کے 3-4 جج صاحبان پہ مشتمل کمیشن بنا دیں. 5 دن کی کارروائی ہے. پورے پاکستان کے تمام اس آئینی قانونی مسائل کا حل ہے کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس جیلی حکومت کو آگے رکھے ہوئے ہیں اور حکومت خود بھی بے اختیار ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کمیٹی کا کام پارٹی کے تمام کارکردگی کو ریویو کرنا، تمام ذیلی کمیٹی بشمول کور کمیٹی کے فیصلوں کو ایگری کرنا، ڈس ایگری کرنا، امینڈ کرنا، اور تمام سفارشات مرتب کر کے خان صاحب کو پیش کرنا. بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو رویہ بنی گالے میں روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی غیر انسانی ہے. بنیادی حقوق کے منافی ہیں، ان کو کافی تنگ کیا جا رہا ہے. ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ خوراک میں کوئی چیز ملا کے دی گئی ہے، اپنے ان شکوک و شبہات کا اظہار کیا. اور جو خان صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ 2 سال میں ہو رہا ہے، خان صاحب کی لائف پہ اٹیمپٹ کی گئی، تو یہ بعید نہیں تھا کہ یہ غیر طبی طریقے سے خان صاحب یا ان کی اہلیہ کو نقصان پہنچائیں. تو خان صاحب کو جن مقدمات میں سزائیں دلوائی گئی، توشہ خانہ کیس تھا اور ایک توشہ خانہ ریفرنس تھا نیب کا، ایک عدت کا کیس تھا، ایک سائفر کا کیس تھا، یا کے بعد دیگر دڑا دڑ الیکشن سے پہلے لوگوں کا مائنڈ اور ان کا پی ٹی آئی کے حوالے سے نقطہ نظر خراب کرنے کے لیے صورت سے سزائیں دلوائی گئی. اور اس مقصد کے حصول کے لیے ٹرائل کا جو ہے دڑن تختہ کیا گیا. نہ ڈیفنس کا موقع دیا گیا، نہ جرے کا موقع دیا، حتیٰ کہ وکلا تک کو خان صاحب کے نکال دیے گئے اور سرکار نے اپنی مرضی کے وکلا مقرر کر دیے. یہ اس وقت ان کو ضرورت تھی کنوکشن کی. کنوکشن تو حاصل کر لی، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ انہوں نے کیس کے اپنے میرٹ ہمارے حق میں اتنے بن گئے ہیں کہ جب اپیل میں چند حالوں میں ہم بینچ کو بتاتے ہیں تو عدالتیں بھی حیرت کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ کس طرح کے ٹرائل ہوئے. تو لہذا خان صاحب کی رہائی دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی تصدیق کی ہے. انہوں نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ فارم 47 پہ یہ حکومت بنی ہے. ان کو گلہ ہے کہ محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنانے کے چکر میں پورے فیصل آباد ڈویژن میں 9 کے 9 سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی، کیونکہ وہی فارم 47 تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. جہاں پہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جیت گئے فارم 47 پہ، تو رانا ثناء اللہ کیوں نہیں جیت سکتا تھا؟ وہ بھی جیت سکتا تھا، وہ بیچارہ اسی پہ تو خفا ہے. لیکن چونکہ اس کا کنفلکٹ پیدا ہوتا
محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو لہذا خاص کم جہاں پاک کی مصداق انہوں نے ان کو 47 کا فائدہ ہی نہیں دیا۔ ورکنگ ایکویشن اگر وفاق بنا تھی تو ابھی تک چیف سیکرٹری اور آئی جی دے چکے ہوتے۔ 2 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک نظام مملکت کے پی میں وہی لوگ چلا رہے ہیں جو 2 سال سے کے پی میں حالات اور واقعات کے ذمہ دار ہیں۔ اسد قیصر صاحب کی بات اس حد تک درست ہے کہ وفاقی حکومت یا کسی بھی اس کے ذیلی ادارے کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو حکومتی بزنس ہیں اس کو چلانے کے لیے جو رویہ مناسب رکھنا چاہیے وہ ضرور ہونا چاہیے۔